ہمارے مولا حسین سارا آگے جشن میری پیغام سب نے آئندہ کی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری خوشنودی آل محمد علیہ السلام صلوات اے بارے خدا تنہیں سناتا پھرتا اے بارے خدا تنہیں سناتا پھرتا ہر ایک کو دلدار اپنا دکھاتا پھرتا امداد نہ کرتے جو ترس کھاتے حسین اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا درود علی محمد انگشتری ہے کی نگینہ حسین کا انگشتری ہے کی نگینہ حسین کا خیرات میں بھی دے کرینہ حسین کا سورج پہ ذرا تو چاند ستاروں پہ غور کر سورج پہ ذرا تو چاند ستاروں پہ غور کر تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا عباس نے وفا کے سلیقے سکھا دیے عباس نے وفا کے سلیقے سکھا دیے منہ سے نہیں عمل سے کر کے دکھا دیے منہ سے نہیں عمل سے کر کے دکھا دیے کس سے زمانہ سیکھے گا اب سنتے وفا اس کا ادھر نہیں باقی محمد سن لے جہان والے سن لے جہان والے شینوں کا یہ نظریہ سن لے جہان والے شینوں کا یہ نظریہ عباس شہنشاہ کا علم کیوں کرم گے سن لے جہان والے شینوں کا یہ نظریہ عباس شہنشاہ کا علم کیوں کرم گے میں نے یہ طے کیا ہے میں نے یہ طے کیا ہے پنجے کی شکل میں ابن علی کا ہاتھ ہمارے سروں پہ ہے نعرہ حیدر اب آپ کے سامنے ذاکر لگ رہا ہے ذکر میرے مولا شہنشاہ کا جشن مولا علی علیہ السلام کی ولادت میں قصیدے نعرہ تکبیر ایسے نہیں آج میرے مولا کا جشن ہے جتنے میرے مولا شہنشاہ بلند ہیں اتنے نعرے بلندی سے ہونے چاہیے نعرہ تکبیر اونچی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری خوشنودی آل محمد علیہ السلام صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری صلوات جشن دی مقبولیت دے واسطے اچھی آواز نال صلوات
بزم تقدس حدیث محور کائنات مسقائے مرکزیہ شیعہ مقدر قرآن جنت دی آرزو زینت دائرین عظمت حرمین لوح کعبہ دے معلوم معلم جبریل یعنی حضرت علی مرتضی مرشد آمد کے خسانے کو بہت بہت مبارک ہوں صلوات پڑھو مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات پڑھو پیمانہ انوار جلی ڈھونڈ رہا ہوں پیمانہ انوار جلی ڈھونڈ رہا ہوں تسبیح کی پہکر میں ولی ڈھونڈ رہا ہوں تسبیح کی پہکر میں ولی ڈھونڈ رہا ہوں پھر سنو پیمانہ انوار جلی ڈھونڈ رہا ہوں تسبیح کی پہکر میں ولی ڈھونڈ رہا ہوں پڑھتا ہوں اس واسطے پنجگانہ نماز جھک جھک کے سجدوں میں علی ڈھونڈ رہا ہوں نعرہ سناؤ مرشد امین تم بڑا تیار آئے آج عرش تے بھی مولا خوشیاں منائیاں اساں زمین تے پہ کریں دے ہاں چہرے درود اسلام دے ادب میں دیکھا سر عرش جلی لکھا ہے دیکھا سر عرش جلی لکھا ہے اور قسمت کی لکیروں نے ولی لکھا ہے اور قسمت کی لکیروں نے ولی لکھا ہے ایمان کی نظریں میں اٹھا کر دیکھوں مومن کے تو چہرے پہ علی لکھا ہے پھر بھی صلوات پڑھ کے انہوں نے علی کے شان کے نغمے سنا رہا ہوں میں علی کے شان کے نغمے سنا رہا ہوں میں سخن کی داد محمد سے پا رہا ہوں میں سخن کی داد محمد سے پا رہا ہوں میں اجل بھی آ جائے اجل بھی یعنی موت بھی آ جائے اجل بھی آ جائے تو کہہ دو انتظار کرے علی کا جشن ولادت میں لا رہا ہوں میں ایک صلوات پڑھو مل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھو
طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا صاحب التاج والمعراج أبو القاسم محمد وعلى ابن أمه وكاشف أمه وطعام أمه الذي يزينة للمسجد والمنبر ساقي الحوض والكوثر قاتل المرحب والأمطار والد الشبير والشبر أمير المؤمنين نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اکبر کرتا نزدیک کعبے دے بابرکت نزدیک کعبے دے بابرکت تے آئے قدم علی دی مادے ڈٹھا باند دروازہ گئی رک یکدم ہویا قدرت دا ارشاد اللہ دے جبریل جلدی کر پیا آدھائی اج استاد اللہ دے ساڑھے کر ہے در کوئی نت آنا ہے وانج کد کعبے دی ڈھا دے نعرہ حیدری قبلہ دنیا دے بڑے بڑے مکان ڈٹھے بن دے بڑھنا تھوڑا تھوڑا بلے سو قبلہ دنیا تے بڑے بڑے مکان ڈٹھے خوبصورت تو خوبصورت محل ڈٹھے لیکن آج تک قائم مکان تے غلاف نہیں چڑھیا کپڑا نہیں چڑھیا کپڑا نہیں چڑھیا شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں نال ربائی کی اور مطلب جگت دے کلو کچھ آئے آمن والا بھیجن والا تو آمن والا علی اتنا مقام اتنی عظمت تک کہیں تو ملی نہیں کہیں گھر اس گھر کو ملی نہیں اتنی عظمت جڑی کعبے کو ملی ہے اس تے غلاف کیوں ہے اس تے کالا غلاف کیوں ہے تھوڑا تھوڑا بولے سمجھ آتی کیوں میں ڈال نہیں سکتا شاعر نے رخ سوچا ہے آوازاں دے دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا دنیا نے اپنے آپ کو مرکز بنا لیا اور سدرا کی سلطنت کو زمین پہ بچا دیا آدم مولائی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر ارے کعبہ نے اپنے چہرے پہ پردہ گرا لیا صلوات علیہ مولین لوگ قصیدے سرکار کو سنا چاہوں صلوات پڑھو میرے پھر بھی صلوات پڑھو میرے
عرش کو فرش پر کیوں بلایا گیا 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 ہر سما خود کا کیوں بنایا گیا عرش کو فرش پر کیوں بلایا گیا صلوات پڑھو مل کے بڑا وڈا دن ہے بار بار عرض کر رہے ہیں بہت وڈا دن ہے جڑا اس دن نہیں بولتا اس زندگی کدے نہیں بول سکتا آج بہت وڈا دن ہے ہر پاسے خوشیاں منائی جا رہی ہیں کعبہ سجایا جا رہا ہے امام کوٹ سجائے جا رہے کیوں پھول کیوں گل کوا کے مہکنے لگے پھول کیوں گل کوا کے مہکنے لگے حل عطا کے بھی گنجے جھٹکنے لگے حل عطا کے بھی گنجے جھٹکنے لگے اس لیے بارگاہ کو سجایا گیا اس لیے بارگاہ کو سجایا گیا جشن مولود کعبہ منایا گیا تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری صلوات پڑھو مل کے دربار منجاج اپنا مرشد کی تعریف کیا کرے نا اپنے مرشد کی تعریف کرے نا عرض کیا کرتا اور تیری آمد پہ دیوار ہی پھٹ گئی تیری آمد پہ دیوار ہی پھٹ گئی جس جگہ سے حرم میں تو داخل ہوئی جس جگہ سے حرم میں تو داخل ہوئی اس کو محراب مسجد بنایا گیا اس کو محراب مسجد بنایا گیا تیرے پاؤں میں ہر سر جھکایا گیا صلوات پڑھو حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا 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 دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا نعرہ حیدری صدا و صحبے قبلہ کہتے اٹیک نہیں کرنا چاہتا میرے سارے خاندان دے وچ کوئی شیعہ نہیں صرف میں کلا دیکھ کے داتے آیا میں حج واسطے گیا حج واسطے جڑا مولا دا بلا ہویا ہے حج واسطے
واسطے گیا میں واپس والا آیا سونے نظارے وچ مڑا ہی دوست حج واسطے تیار ہوا تے ہر ویلے تو علی کردا رہندا ہے ہر ویلے علی کردا رہندا جدا کوٹ تیار ہویا حج واسطے میں مبارک دیون واسطے گیا حاجی صاحب مبارک دیا حاجی صاحب مبارک اللہ دے گھر گئے ہو لیکن اے تا دسو کہ ہر مقام تساں ڈٹھا ہے سونا حج کیتا ہو سی لیکن اے دسو ایمان دے نال تہاں کو کہیں جگہ تے میرا مولا علی بھی یاد آیا یا کوئی نہ میرا مولا علی بھی یاد آیا یا کوئی نہ میری گل کو ذہن نشی رکھیا ہے کہ ہر ویلے وہ علی کردا ہے ساڈا ذکر علی جو کردا ہے جڑا کعبے دے نزدیک گیا تے میں کیا ڈٹھا ہے آج اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا اپنے در سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا میری نیت تھی کروں دار طواف کعبہ میری نیت تھی کروں دار طواف کعبہ کعبہ جب سامنے ہو کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا خدا وسے بیا بھائی بڑے سونے انداز نال سنتے بیٹھو یہ حق پڑھ رہا ہے آدھا پیا آدھے سارے ہکو جے کوئی کم ہوئے جنگ اوت کو پڑے آئے بدر کو پڑے آئے خیبر کو پڑے آئے میرا نواز نے ایک شعر لکھا ہے میں آتا تھے بہادر مگر لڑنا نہیں جانتے تھے کل بہادر تھے مگر لڑنا نہیں جانتے تھے شیر یزدان کو بہادر جو نہیں مانتے تھے ان کو مرحب نے ڈرایا تو علی یاد آیا حقائر مان جب آیا تو علی یاد آیا سلوات پڑھو گے یہ سلوات پڑھ کے دو مل کے رتبہ ڈسام کیا میں 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 سرکار پنج تندا اللہ نو سب تو ود کے ہویا پیار پنج تندا رتبہ ڈسام کیا میں سلوات پڑھ کے لوگے قبلہ اللہ نے آدم دا جڑا پتلا بنایا ہے روح بھریا ہے سمجھ آندی بھی یہ گل بھائی جان میرے پاس سے دیکھو پتلا بن گیا روح پھونکی گئی سرکار بن گیا آواز آندی ہے آدم اے جنت دیوان کے سیر کر جنت دیوان سیر کر لیکن ایک مقام تے تے تمہیں جھکنا پوسی آدم سیر کرے دا ایک جا تے آ کے رک گیا ہے شیر پڑھنا چاہنا اول بشر نے جس دم سارے اپنا چاہ اٹھایا اول بشر نے جس دم سارے اپنا چاہ اٹھایا انوار پنج تن دا منظر نظر جو آیا انوار
لفظ میں اسٹیج چھوڑنے لگا. کیا ہویا کہ جڑا قرآن لکھیا ہے آخری کتاب مولا نے بھیجی ایک اسنا چاہنا قرآن کیا ہے آدھا پیار رب نے نات کیتے ہر چیز بنائی رب نے نات کیتے ہر چیز بنائی اور نہ ہستیاں کو بخشی خوش ہو کے کل خدائی اور نہ ہستیاں کو بخشی خوش ہو کے کل خدائی کل انبیاء نے کیتا کل انبیاء نے کیتا اقرار پنج دن دا قرآن بن گیا ہے کردار پنج دن دا رتبہ سنا کیا ہے نعرہ حیدری 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 نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی اے بارے خدا تو ہے سناتا پھرتا اے بارے خدا تو ہے سناتا پھرتا اے بارے خدا تو ہے سناتا پھرتا امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا صلی اللہ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی صاحب الدعوت النبویت والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیت والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیت والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریت والآثار الجعفریہ والغیظ الکاظمیت والحجج الرضویہ وجود تقویت والنقاوت النقویت والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیت القائم بالحق صاحب العصر والزمان علیہ السلام و آبائی کرام الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم
تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال له المهيمن المستعان في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات مبينات صلوات محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک مرتبہ سارے حضرات مل کر اونچی آواز کے ساتھ درود پڑھو تاکہ ہوائے پنج تن خوش ہو جائیں۔ پوری توجہ میری طرف رہے، چند منٹ آپ کو ضرورت دینی ہے اس جشن کے سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو ولی کائنات کے ظہور کی خوشخبری میں مبارک پیش کی جاتی ہے۔ تو اس مبارک دن اور عظمتوں بھری فضیلتوں بھری محفل جس میں مولا علی کا ذکر ہوگا، کہ جس کا ذکر فرمان مصطفیٰ کے مطابق رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ علی کا ذکر، بولنے کی کوشش کرو، ایک سلوات پڑھو مل کے محمد والے محمد۔ تو علی کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے۔ وہ علی ابتدائی طور پہ میں چند شعر مولا علی کی شان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو توجہ رہے کہ زبان جب کھلتی ہے حمد میں، زبان جب کھلتی ہے حمد میں تو دل کو تھام لیتا ہوں۔ زبان جب کھلتی ہے حمد میں تو دل کو تھام لیتا ہوں، خدا کے نام سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں، خدا کے نام سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں۔ پیغمبر ہے وہی قرآن پایا ہاتھ سے جس کے، اسی سے خم کی محفل میں غدیری جام لیتا ہوں۔ پیغمبر ہے وہی قرآن پایا ہاتھ سے جس کے، اسی سے خم کی محفل میں غدیری جام لیتا ہوں۔ سہارا ہے یہی میرا تھکا دیتی ہے جب دنیا، سہارا ہے یہی میرا تھکا دیتی ہے جب دنیا، میں حب علی پی کر ذرا آرام لیتا ہوں، میں حب علی پی کر ذرا آرام لیتا ہوں۔ رضی اس دنیا کی، توجہ، رضی اس دنیا کی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے، رضی اس دنیا کی مشکلوں میں
دم ہی کتنا ہے ذرا ٹھہرو ابھی مشکل کشا کا نام لیتا ہوں ایک ربائی بھی دل چاہتا ہے کہ ضمن میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ایمان کے اضافے کے لیے پیش کر دوں. پیدا ہوئے تو اللہ کے مہمان بنے, پیدا ہوئے تو اللہ کے مہمان بنے, بیٹھے منبر پہ تو بولتا قرآن بنے. جتنا آپ دل لگا کے سنیں گے دلچسپی کے ساتھ اتنا ہی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ایمان میں اضافہ پیدا کر سکوں. پیدا ہوئے تو اللہ کے مہمان بنے, بیٹھے منبر پہ تو بولتا قرآن بنے, سو گئے فرش محمد پہ محمد بن کے, سو گئے فرش محمد پہ محمد بن کے, سو کے جاگے بھی نہ تھے کہ مت دیے جزبان بنے. قرآن مجید میں چوتھے پارے کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا. اِنَّا بَلَا بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ کہ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ سب سے پہلا گھر وُضِعَ جو رکھا گیا. وُضِعَ یہ مجہول کا صیغہ ہے, ماضی مجہول کا. وُضِعَ رکھا گیا, واضح اس نے رکھا وُضِعَ رکھا گیا. پہلا گھر جو زمین کے اوپر وُضِعَ رکھا گیا وہ کیا ہے؟ اِنَّا تحقیق اولا بیت پہلا گھر وُضِعَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے جو رکھا گیا. للذی وہ ہے بے مکہ تھا جو مکے میں ہے. مبارکن وہ مبارک بھی ہے, ہدی للعالمین بھی ہے. فیہ آیات بینات اس کے اندر ایک اعلانیہ آیت ہے. توجہ کرنی ہے, اس کے اندر ایک اعلانیہ آیت ہے. بھئی میں ابتدائی طور پہ میں ایک جملہ کو رات والا مولانا کو یاد ہوگا وہ نہ پیش کروں تاکہ آپ کے ایمان میں اضافہ پیدا ہو جائے. رات کی محفل میں میں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ ایک ہے تفسیر کبیر, اس کا لکھنے والا فخر الدین رازی ہے, امام رازی اہل سنت والجماعت کا. وہ علی کا معنی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ فل علی ہوگا متعال عن جمیع الموجودات, کہ علی اسے کہتے ہیں. توجہ ہے نا آپ ذرا, علی یہ میں اس کا معنی بتا رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی وہ کہتا ہے کہ علی اسے کہتے ہیں وہ متعال عن جمیع الموجودات جو کائنات میں ہر شے سے بلند ہو, جو ہر شے سے بلند ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں. اچھا بھائی جب ہر شے سے علی بلند ہے تو علی کو گھٹا کے لے جاؤ گے کہاں؟ کتنا گھٹاؤ گے؟ ہر شے سے بلندی پہ سے نیچے لے آؤ گے تو سدرۃ المنتہا پہ لے آؤ گے, پھر ساتویں آسمان پہ لے آؤ گے, پھر چھٹے آسمان پہ لے آؤ گے, پھر پانچویں آسمان پہ لے آؤ گے. توجہ کرنی ہے, پھر چوتھے آسمان پہ لے آؤ گے علی کو گھٹا کے, اس کے بعد تیسرے آسمان پہ لے آؤ گے, پھر دوسرے پہ, پھر پہلے آسمان, اور بھی علی کو پست کرو گے, اور بھی پست کرو گے تو کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ گھٹاؤ گے علی کو. توجہ, تو ایک نقطے سے زیادہ تو نہیں گھٹا سکتے, سمجھ آئیے بات کی, ایک نقطے سے تو زیادہ نہیں گھٹا سکتے. جناب المبدل اہل سنت والجماعت کی کتاب کے اندر ہے, کالا علی ابن ابی طالب مولا علی فرماتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم انا نقطہ تو تحت البراء, تمام کائنات کا علم قرآن میں ہے اور قرآن کا علم بے کے نقطے میں ہے. انا نقطہ تو تحت البراء, وہ نقطہ میں ہوں جسے خدا نے بنا کے بھیجا ہے. نعرہ حیدری, مل کے نعرہ مارو حیدر کرام کے نام کا.
بنایا گیا ہے تو اللہ نے کعبے کی جگہ سے فی جوف الکعبہ، جہاں جوف کعبہ ہے، جوف کہتے ہیں سنتر کو، وہاں سے زمین کی ابتدا کی گئی ہے، یعنی وہاں نقطہ تراب رکھا گیا اس جوف کعبہ کے اندر، پھر یہ زمین پھیلتی چلی گئی، پھر یہ ساری کی ساری زمین بن گئی۔ تو وہ نقطہ جو ہے وہ ہے اصل اس تراب کی، اور جو اصل ہے اس کو کہتے ہیں مبدا، ماخذ، اس کو بھی کہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، اس اصل کو بھی کہتے ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ یہ زمین پھیلی ایک نقطہ تراب سے جو اس کی اصل ہے، تو وہ بنا تراب، یعنی ساری زمین کی ماں بن گیا نا، اس ساری زمین کی وہ تراب بنا، ماں بنا۔ تو خالق کائنات نے انتظام یہ کیا کہ جہاں تراب ہے وہیں ابو تراب کو بھیجا جائے، وہیں علی کو ابو تراب، صلوات پڑھو میرے محمد۔ تو جتنا بھی علی مولا کو گھٹایا جائے، حقیقت یہ ہے کہ خلاصہ ہی کو گھٹا کے کرو گے۔ تو میں اسی ضمن میں دو جملے کیوں نہ کہہ دوں کہ علی جو ہے وہ تمام یونیورسل کے خلاصے کا نام ہے، تمام کائنات کے خلاصے کو علی کہتے ہیں۔ توجہ، نبوت کے خلاصے کو علی کہتے ہیں، امامت کے خلاصے کو علی کہتے ہیں، خلافت کے خلاصے کو علی کہتے ہیں، ولایت کے خلاصے کو علی کہتے ہیں، قرآن کے خلاصے کو علی کہتے ہیں، اور ایمان کے خلاصے کو علی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کعبے کا توحید علی علی، سب نے کہا کعبے کا توحید علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، دمشق کا اندر علی علی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو میں نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے، بڑا غور سے یہ مسئلہ سنیں اور یہ ذہن میں محفوظ رکھنے کی چیزیں۔ ایک پوری ایک حکومت ہے نا، تو حکومت میں ایک صدر مقام بھی تو ہوتا ہے، آپ سمجھ آگے نا بات، ایک صدر مقام ہوتا ہے اور ایک دارالخلافہ کیپٹل جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہاں سے سارے احکام قانون نافذ ہوتے ہیں۔ تو اس خدا کی کائنات میں، اس زمین کے اوپر جو خدا نے اپنا ہاؤس بنایا ہے، کیپٹل ہاؤس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہے اللہ کا گھر۔ تو اللہ تو اس میں آ نہیں سکتا، وہ تو ہر مقام پہ پہلے ہی موجود ہے۔ کعبہ کو ہٹا دو ایک طرف تو بھی خدا وہاں موجود ہوگا۔ تو گھر کو کیوں بنایا؟ بیت اللہ کیوں کہا؟ اپنا کیپٹل کیوں بنایا؟ اللہ انویزیبل ہے، وہ قطعاً دنیا میں بھی نظر نہیں آ سکتا، آخرت میں بھی نظر نہیں آ سکتا، اس لیے بیت اللہ بنایا کہ بیت اللہ کو بنایا تھا ولی اللہ کے لیے، بیت اللہ کو بنایا تھا ولی اللہ کے لیے، کیونکہ میں تو آ نہیں سکتا، میری زیارت تو تم کر نہیں سکتے، میرے بھیجے ہوئے کی زیارت کرتے رہو، ثواب پاتے رہو۔ آمد جو رازدان خفی و جلی کی ہے، اپنی زبان سے یہ صدا ہر کلی کی ہے۔ آمد جو رازدان خفی و جلی کی ہے، اپنی زبان سے یہ صدا ہر کلی کی ہے۔ دیکھو خدا کے گھر میں ولادت علی کی ہے، دیکھو خدا کے گھر میں ولادت علی کی ہے، اب تو یہ عقدہ کھل گیا، خدائی علی کی ہے۔ صلوات پڑھو میرے کہ محمد علیہ۔ اور اللہ چونکہ ولی ہے تو خود تو آ نہیں سکتا تھا، اللہ نے علی کو ولی بنا کے بھیجا اور ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ انما
वलियुकुम अल्लाह, ये उस नूरी तख्ती के ऊपर जो अर्श के दामन में है, उसके ऊपर ये आयत अल्लाह ने लिखी कि इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। एक वली अल्लाह है, दूसरा रसूल है, तीसरा वो है जिसने हालत रुकू में ज़कात दी है। हालत रुकू बड़ी तो जो है, हालत रुकू में ज़कात दी है। अच्छा भाई, खुदा ना नबी है, ना रसूल है, ना खलीफा है, ना इमाम है, ये चीजें जो है अल्लाह ने अपने लिए नहीं ये अपना ऐलान किया इन चीजों के लिए, सिर्फ विलायत का ऐलान किया। इसकी वजह क्या? बड़ी अहम चीज पेश कर रहा है। जो नबुव्वत है वो अल्लाह ने खुद इसलिए अपने आप को नबी नहीं कहा कि नबी समझो रे कि नबी का दुनिया में भेजा जाना जरूरी है, तो जो उसको भेजना जरूरी है, उसको पार्सल करना जरूरी है, और रसूल को भेजना जरूरी है, इमाम को दुनिया में भेजना जरूरी है, खलीफे को दुनिया में भेजना जरूरी है। तो जिसका भेजना जरूरी हो जाए वो तो खुदा नहीं होता, तो भेजने वाला भी तो होना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले फरमाया। अच्छा, और खुदा उस वक्त से, वक्त की तो बात ही ये नहीं की जा सकती, खुदा अज़ल से वली है और अपने साथ जिसको वली बनाया, जिसको वली बनाया वो भी इस कायनात से पहले वली है। भाई खुदा जो है वो जमीन और आसमान से पहले है ना, जब पहले है तो वली भी है। वो सूरज और चांद से पहले है, वो अर्श और फर्श से पहले है, वो इस कायनात से पहले है, अल्लाह की जात जो इस कायनात से पहले है। यानी वक्त की मोहताज अल्लाह की जात नहीं है और वो वली है। वक्त बनता है शम्सो कमर से। एक सलवात पढ़ो मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। तो वक्त बनता है सूरज और चांद से वक्त बनता है। तो ये वक्त बनेगा, अच्छा तो जमाना बनेगा और जगह पैदा होगी, जमीन पैदा होगी, आसमान पैदा होंगे। तो ये सारी चीजें जमीन और ज़मान जो है, तो ये उस वक्त है जब मखलूक हो जाए। तो खुदा तो इनसे पहले वली है और वो वाहदहू ला शरीक है। तो अल्लाह ने जब अपने साथ किसी और को, मखलूक को वली बना दिया, अपनी विलायत के साथ अल्लाह ने किसी और को वली फरमाया है, तो इसका माने ये निकलता है, नतीजा ये है कि जिस तरह अल्लाह की जात कायनात से पहले वली है, वो वली भी कायनात से पहले वली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और ये विलायत इतनी अहम है, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि विलायती मुत्तासिलतुन बि विलायतिल्लाह, कि मेरी विलायत है वो अल्लाह की विलायत के साथ मिली हुई है। जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, तो मेरी विलायत इस तरह अल्लाह की विलायत के साथ है। जिस तरह मौला अली का ये फरमाना है, जिसको छह इमाम अलैहिस्सलाम ने भी दोहराया है। अल-महसिन किताब है, अल-महसिन, उसके ये जुमला पेश कर रहा हूँ कि फरमाते हैं कि मन जाआ काल सादिक अलैहिस्सलाम, मन जाआ बे विलायत अली इब्न अबी तालिब दाखिल, कहते हैं कि जो अली की विलायत लेके, तो जो अली की विलायत लेके कब्र में आएगा, हशर में आएगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। अली की विलायत लेके आएगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो अली की अदावत लेके आएगा, विलायत का मुनकिर होके आएगा, कब्र भी उसके लिए जहन्नम है और आखिरत भी उसके लिए जहन्नम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, शुरूदी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जिन लोगों ने हज किया है, शायद उनके इल्म में हो या पढ़ा हो, खाने काबे के ऊपर 3 आयतें लिखी हुई हैं दरवाजे के सामने, बिल्कुल मेन जगह जो है उसके उस मकाम पे 3 आयतें लिखी हुई हैं। आयतें और भी हैं,
لیکن 3 آیتیں یہ بھی لکھی ہوئی ہیں. پہلی آیت یہ لکھی ہے خانہ کعبے کے دروازے کے اوپر. ابھی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ خانہ کعبے کی چابی کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. چابی کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی میں بتاؤں, میں نے اس چابی کا فوٹو بھی میرے پاس ہے. تو خانہ کعبے کے دروازے کے اوپر بہت سی آیتیں ہیں, اور یہ آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا. توجہ ہے حضرات کی, اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا. اچھا, دوسری آیت ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس, جو میں نے تلاوت کی شروع میں. تو دوسری آیت یہ لکھی ہوئی ہے, اور تیسری آیت خانہ کعبے کے دروازے کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صلوات کو مل کے محمد. تو ان تینوں آیتوں کے بارے میں امام سے پوچھا گیا تھا, مولا ان تینوں آیتوں کی وضاحت فرمائے, تفسیر فرمائے. تو معصوم فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم ان میں اہل بیت کی شان بھی جھلکتی ہے, اور خصوصی طور پہ میرے دادی علی کی شان ان کے اندر پائی جاتی ہے. میرے دادی علی کی شان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. مولا علی جو ہیں وہ مرکز رحمت کے حصے بھی ہیں, جز بھی ہیں, اور اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میں سارے گناہ بخش دوں گا. معصوم نے فرمایا کہ واللہ خدا کی قسم اس وقت تک کسی کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک وہ حیث اقرار کی ولایت کا اعلان نہ کر دے. اور دوسری چیز فرماتے ہیں کہ فیہ آیات البینات, کہ کعبے کے اندر آیت ہے. مولا نے فرمایا کہ وہ آیت جو ہے وہ میرا دادا علی ہے. دادا علی آیت بن کے آیا ہے. توجہ کرنی ہے بھائی, ایک ہے پستی اور ایک ہے بلندی. ایک پستی ہے دوسری بلندی ہے, کوئی یہ چیز ہے نا. ایک پستی. اچھا, مولا علی علیہ السلام کعبے کے اندر جب پیدا ہوئے اللہ نے آیت فرمایا ہے. تو ایک آیت ہے کعبے کے اندر توجہ, اور یہی آیت جو ہے, اسی آیت کا ذکر جو ہے وہ کعبہ کو سین کی منزل پہ کیا گیا ہے. یعنی پستی میں دیکھیں تو بھی وہ آیت ہے, بلندی میں دیکھیں تو بھی وہی آیت ہے. اچھا, پستی میں علی آیت ہے کعبے کے اندر. اب بلندی کی طرف لے چلوں, آؤ میرے ساتھ آسمانوں کی منزلوں کی سیر کریں, جہاں سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل رک گیا تھا, اور سرکار کو جہاں اکیلے چلے گئے اور کعبہ کو سین کی منزل پہ پہنچ گئے. تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان, پہلے 15ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. صلوات پر مل کے محمد. فرماتا ہے کہ ہم نے بڑی دورانی باتیں ہیں مختصر, کہ اللہ فرماتا ہے میں نے نبی کو معراج کرے, راتوں رات لے گیا. راتوں رات, بھائی بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو سمجھنی پڑتی ہیں. اچھا, راتوں رات لے گیا. کہاں لے گیا؟ کعبہ کو سین کی منزل پہ لے گیا. اور لے کیوں گیا؟ لے نوریہ من آیاتنا. خدا فرماتا میں اس لیے لے گیا تھا اپنے نبی کو تاکہ وہاں میں آیت دکھاؤں. سمجھ آ رہی بات کی, میں آیت دکھاؤں وہاں. اچھا, اب پستی پہ بھی آیت, بلندی پہ بھی آیت. تو خداوند عالم نے نبی کو یہ فرمایا کہ جاؤ وہ آیت جو ہے وہ میرے گھر میں آ چکی ہے, اس کو جا کے لے آؤ, اس آیت کو لے آؤ. تو مولا علی علیہ السلام کو سرکار دو جہاں نے ہاتھوں پہ اٹھایا تو اللہ نے علی کو آیت فرمایا. یعنی علی کی پستی جو ہے وہ بھی کائنات, چونکہ کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں نا, علی کی پستی بھی کائنات سے بلند ہے, علی کی بلندی بھی کائنات سے بلند ہے. صلوات پڑھو محمد. تو دوسری آیت جو خدا نے فرمائی کہ کعبے کے اندر آیت ہے, تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں وہ آیت ہوں جو کعبے کے اندر آیا ہوں, اور میں وہ آیت ہوں جو
شب معراج سرکار دو جہاں کے بارے میں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ لنوریہ من آیاتنا کہ معراج اس لیے کرائے گی تاکہ آیت دکھاؤں. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ کعبے والی آیت بھی میں ہوں, ادھر والی کعبہ تو حسین والی آیت بھی میں ہوں. تو اب پتہ چلا کہ کعبہ جو کہ پستی سے لے کر بلندی تک اگر نگاہ ڈالے تو جہاں بھی دیکھے علی نظر آئے گا, جہاں بھی دیکھے علی. صلوات پڑھو محمد علیہ. اور تیسری آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ کہ اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے, اور زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ ولی ہے. تو کہ اللہ نے اپنے گھر میں علی کو بھیجا, تو جو علی کو اپنے گھر بھیجا. اچھا, اس کا معنی یہ نکلتا ہے درجنوں کی تعداد میں اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہیں, اور درجنوں کی کتابیں ہیں اہل تشریح کی. سب نے یہ لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ کعبے میں پیدا ہوئے. اچھا, یہ تصدیق اور مسلم چیز ہے. تو جب علی کعبے میں پیدا ہوئے تو بھیجا کیوں اللہ نے؟ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ وہاں بھیجا کیوں اللہ نے؟ خود تو آ نہیں سکتا. اچھا, تو اس لیے بھیجا کہ کائنات کی شاہی جتنی خدا کی ہے اللہ نے اپنی شاہی کا وارث اور مالک بنا کے بھیجا ہے. جب اپنے گھر بھیجا ہے تو مالک بنا کے بھیجا نا, چونکہ ولی کا معنی وارث ہے. اور سورہ مریم کی پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ ایک پیغمبر یہ دعا کرتے ہیں کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. صلوات پڑھو مل کے. کہ جناب زکریا دعا کرتے ہیں کہ رب انی وہن العظم منی, پالنے والے ہڈیاں کمزور ہوئی, واشتعل الراس شیبا, سر بھی سفید ہو گیا, ولم اکن بدعائک رب شقیا, پالنے والے میں دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا, میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور اس لیے ڈرتا ہوں کہ اولاد نہیں ہے اور میری عورت جو ہے وہ باز ہے, تو کوئی اولاد عطا فرما, اور ایسی اولاد عطا فرما. فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک ولی عطا فرما. کانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا, مجھے ولی عطا فرما. واجعلہ رب رضیا, وہ ولی بھی ہو یعنی میرا وارث. ولی کا معنی وارث بتا رہا ہوں. تو ایسا ولی کہ وہ تیری نظام کا مالک بھی ہو, تیری نظام کا مالک بھی ہو. یعنی اب قرآن نے یہ واضح کیا نا, اس آیت نے, سورہ مریم کی اس آیت نے واضح کیا کہ جو وارث ہوتا ہے وہ رضاؤں کا مالک بھی ہوتا ہے, جو ولی ہوتا ہے وہ رضاؤں کا مالک بھی ہوتا ہے. تو جب اللہ نے علی کو ولی بنا دیا تو علی جو ہے وہ خدا کی رضاؤں کا وارث بھی تو بنے گا نا, وارث بھی بنے گا. اچھا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بَعْضَ مِلْكِ محمد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ خداوند عالم سے علی نے ایک سودا کیا تھا. توجہ, ایک سودا کیا تھا. اپنی جان جو تھی علی مولا نے وہ خدا کے حوالے کر دی اور خدا کی رضاؤں کے مالک بن گئے. خدا کی رضاؤں کے مالک بن گئے. اچھا, خدا کی رضا جو ہے وہ اب علی کے پاس ہے. تو جو اب راضی اللہ اس وقت تک کوئی نہیں بن سکتا جب تک علی کے دروازے پہ جھک نہ جائے. علی کے دروازے پہ جھکو گے تو رضی اللہ بنو گے. اچھا, اور جنت کے انعام ملیں گے. تو علی جو ہے اس نے اللہ کی رضائیں لے لی ہیں. تو اللہ کی رضاؤں میں جنت اور دوزخ بھی تو ہے نا. اللہ نے اپنی رضا سے جنت بنائی, اللہ نے اپنی رضا سے دوزخ بنائی. تو ساری چیزیں خدا نے اپنی مرضی سے رضا سے بنائی ہیں. تو جو نہیں کر رہے, تو اب پتہ چلا کہ اللہ کی
مرضی سے جب جنت اور دوزخ بنائے تو اللہ نے تو رضائے علی کو دے دی ہے، تو علی جنت اور دوزخ کا مالک ہو گیا نا۔ تو سرکار کو جہاں نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو اللہ کی رضاؤں کا مالک ہے، جنت دوزخ تیرے قبضے میں ہے، جسے تو دے گا وہ جنت میں جا سکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود آل محمد علیہ السلام صلوات۔ ایک جزئی طور پہ دو جملے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کو جہاں جب علی مولا کو اپنے بستر پہ شب ہجر سلا دیا اور جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھا کہ کفار جو ہیں وہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ نور الابصار علامہ شبلنجی مصری کی لکھی ہوئی کتاب قاہرے کی چھپی ہوئی، اس میں اہل سنت والجماعت کے لکھتے ہیں علامہ شبلنجی کہ سرکار کو جہاں جب باہر نکلے علی کو سلا کے تو کیا کیا؟ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ کہ ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی، وَجَعَلَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ فَلَمْ يَشْعُرُوا، اور کفار کی طرف وہ مٹی جو تھی وہ مٹھی بھر کے اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی، پھر صحیح سلامت پار چلے گئے، بے خطروں کے پار چلے گئے۔ تو جب آگے چلے جاتے ہیں تھوڑے فاصلے پہ تو سرکار کو جہاں مسکراتے ہیں، اتنے میں کیا ہوا کہ جبریل آ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ کتنا خطرے کا مقام تھا، کتنی گہری رات تھی اور تلواریں چمک رہی تھی اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو سرکار کو جہاں نے فرمایا ایک اہم جملہ حضور کا فرمان بتانا چاہتا ہوں، سرکار کو جہاں نے فرمایا جبریل مسکرایا اس لیے ہوں کہ جو ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ ابو تراب کا کیا بگاڑ سکیں گے۔ ایک جو شیعہ نعرہ مارو مل کے حیدر کرار کے نام کا تھا سرکار کو جہاں کا ارشاد ہے سوائے کے مورکہ اہل سنت والجماعت کی کتاب حضور پاک نے یہ فرمایا کہ یا علی ان شیعتک یخرجون من الاجداث وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، یا علی تیرے ماننے والے سمجھ آ رہی ہے نا، یا علی ان شیعتک تیرا شیعہ جو ہوگا تیرا ماننے والا تیری ولایت کا دم بھرنے والا یخرجون من الاجداث فی یوم القیامت، قیامت کے دن وہ قبروں سے نکلیں گے تیرے شیعہ۔ کیا ہوگا، کیسے نکلیں گے کہ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، کہ ان کے چہرے جو ہوں گے وہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ چودھویں کے چاند کی طرف چمک رہے ہوں گے۔ یہ عظمت علی ہے کہ جس کی ولایت کو کائنات کے اوپر پیش کیا گیا۔ تو جس طرح اللہ کی ذات ولی ہے، علی کی ذات بھی ولی ہے۔ تو دو لفظ میں قرآن مجید کے پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑے اہم لفظ ہیں، ایک صلوات پڑھ لو مل کے محمد علیہ کہ اس آیت کی تشریح تفسیر پوچھی گئی امام علیہ السلام سے۔ پہلے امام سے خود مولا علی سے یہ عرض کی کہ مولا آپ فرمائیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، مصداق کون ہے اور اس کا کیا اپنا مفہوم ہے۔ فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس آدمی نے عرض کی مولا آیت ایک نہیں دو آیتیں ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت 30ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور دوسری آیت جو ہے وہ سورہ تکاثر کی آیت ہے۔ فرمایا اس کو پڑھو ذرا۔ وہ آدمی کہتے ہیں مولا دو لفظ اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو مفہوم پوچھنا چاہتا ہوں، مصداق معنی کیا ہے؟ پہلی آیت مولا یہ ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ
فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ آگے آیت یہ چلی جاتی ہے. بہرحال مولا یہ تو فرمان ہے اللہ کا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا نبأ عظیم کے بارے میں کہ جس میں اختلاف کرتے ہیں لوگ. مولا یہ نبأ کیا ہے، نبأ کیا ہے. اور دوسرا آیت سورہ تکاثر کی اس کے اندر ہے کہ یومئذ یتساءلون عن النعیم کہ نعیم کے بارے میں بھی سوال ہوگا. وہی سوال کا لفظ وہاں بھی ہے. اور اس آیت کے اندر کے جہاں نبأ کا ذکر ہے وہاں بھی اما یتساءلون ہے، وہاں بھی یہی سوال ہے، یہاں بھی یہی سوال ہے کہ وہاں پوچھا جائے گا نبأ کے بارے میں اور اس نعیم کے بارے میں. تو مولا ان کا معنی کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں، بڑی قابل غور بات کہنا چاہتا ہوں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ قرآن مجید کے صرف معنی نہیں، قرآن مجید کا باطن بھی ہوتا ہے. قرآن مجید کا باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. تم قرآن مجید کے ظاہر کو نہیں سمجھ سکتے تو باطن کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اچھا فرمایا کہ باطن قرآن مجید کا ایک نہیں ہے. قرآن مجید کے 70 متون ہیں، 70 متون ہیں. انا عالم کلھا، میں سارے کے سارے متون قرآن کو جانتا ہوں. سارے متنوں کو جو در پردہ مفہوم ہے، اس سے آگے جو مفہوم ہے، اس سے اور آگے جو مفہوم ہے، پھر آگے سدرۃ المنتہا تک مفہوم ہے، جو لوح محفوظ تک مفہوم ہے، علی اس کو بھی جانتا ہے. صلوات پر محمد علیہ. تو قرآن مجید ہے، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. میں ایک اور آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سورہ فاتر کے اندر پہلی آیت ہے. میں یہ سمجھنے اور نہ سمجھنے کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. ظاہر معنی بھی حکمہ حقو انسان نہیں سمجھ سکتا تو باطن کیسے سمجھے. اچھا آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، پوری طرح اس کو ذہن نشین رکھیں کہ الحمدللہ سورہ فاتر کی پہلی آیت. الحمدللہ اللہ کی حمد ہے، فاطر السماوات جو آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. الحمدللہ ہے فاطر السماوات، جاعل الملائکۃ رسلا، توجہ ہے، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاثہ و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. صلوات پر محمد کہ اللہ کے لیے حمد ہے، فاطر السماوات و سماوات کہ جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے. اچھا آگے فرماتا ہے کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ کہ اللہ نے ملائکہ کو رسول بنایا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ ایک نعرہ مارو مل کے حیدر کرار کے نام کا. اللہ نے ملائکہ کو رسول بنایا ہے. جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ جو پروں والے، اولی اجنحۃ جو پروں والے، مثنی جن کے دو دو پر ہیں، وثلاثہ جن کے تین تین پر ہیں، فرشتوں کی بات کر رہا ہوں، ورباع جن کے چار چار پر ہیں. اچھا دو دو پر بھی فرشتوں کے، تین تین پر بھی فرشتوں کے، مثنی دو دو، ثلاثہ تین تین، رباع چار چار، تین تین پر بھی ہیں، چار چار بھی پر ہیں فرشتوں کے. تو اس آیت کے بارے میں جو باطن کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ظاہر میں تو پر ہیں فرشتوں کے، کسی فرشتے کے دو پر ہیں، کسی کے تین، کسی کے چار پر ہیں. آخری بات کہہ رہا ہوں بڑی نتیجتاً اور ایمان میں تازگی اور اضافے کے لیے، تو چار چار پروں والے بھی ہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ فرمائے کہ صبح کی رکعت 2 رکعتیں وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا ذکر 2 رکعتوں کا کہا ہے. جو
3 رکعتیں مغرب کی پڑھی جاتی ہیں ان 3 رکعتوں کا ذکر کہا ہے، اور جو 4 رکعتیں ظہرین کی اور عشاء کی پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کہا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اعلانیہ طور پہ کوئی ذکر نہیں ان کا کہ 2 رکعتیں صبح کی پڑھو اور 3 مغرب کی پڑھو، 4 عشاء کی اور ظہرین کی 4 تو ان کا اعلانیہ طور پہ کسی آیت کے اندر ذکر نہیں۔ معصوم نے اس آیت کو دلیل بنایا، فرمایا کہ تم ظاہر کو سمجھتے ہو، ہم باطن قرآن کو بھی سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت پیش کی ہے کہ میں نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جن کے 2 پر بھی ہیں، 3 پر بھی ہیں، 4 پر بھی ہیں، تو 2 پروں والے جب پرواز کرتے ہیں تو وہ بھی آسمانوں کی بلندیوں پہ جاتے ہیں، 3 پروں والے پرواز کرتے ہیں وہ بھی آسمانوں کی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 4 پروں والے وہ بھی ترقی کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور قرب حاصل کرتے ہیں اپنی پرواز سے، پروں کی پرواز سے۔ تو 2 پر، 3 پر اور 4 پر، تو اس آیت سے یہ استنباط کیا گیا ہے کہ جو 2 پر والے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اس سے 2 رکعت نماز صبح کی ہے، 3 پر والوں سے مراد مغرب کی 3 رکعت ہے، اور 4 رکعتوں کا جو معنی ہے وہ 4 پر ہیں فرشتوں کے جن سے پرواز کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 3 4 پڑھتے ہیں، تو ان رکعتوں کو پڑھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں پرواز کر کے جاتے ہیں۔ صلوات کو مل کے محمد علیہ۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ تم باتیں نہیں جانتے، سنو کہ یہ لفظ ایک اور آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا کہ معصوم سے ایک آدمی عرض کرتا ہے، مولا یہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں سورہ انزلنا کے اندر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ معصوم سے عرض کی گئی تو معصوم فرماتے ہیں کہ آتعرفو لیلۃ القدر، کیا تو جانتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے میں مولا اتنا ہی جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے کہ جس کو اللہ نے عین بنایا ہے، جو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، جو اس میں عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا کہ توجہ، فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے یا فاطمہ الزہرا، لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ الزہرا ہے کہ تطوف بنا فیہا ملائکہ، جہاں ملائکہ فاطمہ الزہرا کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ ملائکہ طواف کرتے ہیں میری دادی فاطمہ کے گھر کا، تو یہ باطن ہے، معنی سمجھنے چاہیے۔ تو یہ نوا کیا ہے اور نعیم کیا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آخری چیز مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا النبا العظیم الذی ہم فیہ تختلفون، کہ اللہ خدا کی قسم وہ نبائے عظیم بھی میں ہوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، انا نعیم میں نعیم بھی ہوں، نعمت العظمیٰ بھی میں ہوں، کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یوم یتساءلون عن النعیم، کہ قیامت کے دن اس نعمت العظمیٰ کا سوال کیا جائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن نبائے عظیم بھی میں ہوں، نعمت عظمیٰ بھی میں ہوں، اور اس سے مراد میری ولایت ہے جس کا سوال ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سالوار۔ ابو ذر اور سلیمان صحابی آئے مولا علی کی خدمت میں، آئے کس لیے؟ عرض کی کہ مولا یہ فرمائیں کہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اچھا فرمایا بتاؤ۔ عرض کی مولا یہ ولایت کیا ہے؟ فرمایا کہ میری ولایت کو تم سمجھ نہیں سکتے، مگر ایک بات کہتا ہوں کہ مرحبا بکما لستما بمقصرین۔ یہ مولا علی ان سے فرماتے ہیں ابو ذر اور سلمان سے، تمہارے دونوں کے لیے خوش آمدید ہو اور مرحبا ہو، لستما
माद मुकस्सरीन, तुम मुकस्सरीन में से नहीं हो कि मेरी शान नहीं तुमने घटाई जिसके बारे में पूछ रहे हो। फरमाया कि विलायती तवज्जो कि वाजिबतुन अला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतुन, मेरी विलायत जो है हर मोमिन के ऊपर वाजिब है, औरत पे भी वाजिब है, मर्द के ऊपर भी वाजिब है। मन अकरम विलायती दाखिल जन्नत, जो मेरी विलायत का इकरार करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो मुनकर होगा उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। बात इसलिए न रह जाए, मौला ये कुरान मजीद जो है ये सब जानते हैं कि ये नुज़ूल हुआ है कुरान मजीद का। भाई ऐसे ही बात है ना, कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है ना, पहले उधर लौह महफूज पे था तो इसका नुज़ूल हुआ है। मैं कुरान मजीद की एक आयत पेश करना चाहता हूँ कि वइन्नहु लतंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, सूरह शूरा के अंदर है कि ये तंजील है, चूंकि ये नूर है, तवज्जो ये नूर है, ये नाज़िल हुआ है। और खुदा फरमाता है कि अगर इस नूर को पहाड़ के ऊपर नाज़िल किया जाए तो पहाड़ फट जाता है। तो अब पता चला कि कुरान जो है ये नूरी मखलूक है और नूर का ज़हूर हुआ है। अगर नूर का ज़हूर पहाड़ के ऊपर हो जाए तो पहाड़ फट जाता है, अगर नूर का ज़हूर काबे की दीवार के ऊपर आ जाए तो वो फट जाती है। जमाती चली गई, आमद अली की सिक्का जमाती चली गई, दीवार को दरीचा बनाती चली गई। मौजूदनुमा है तेरी विलादत भी, या अली काबे को चार चांद लगाती चली गई। सरदार पढ़ मिल के मोहम्मद आलम। बहुत सी बातें हैं कि जो नहीं अभी बयान की जा सकती। सिर्फ एक आखिरी बात कह के खत्म करना चाहता हूँ और आपकी ज़हनों को खत्म करना चाहता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पैदा नहीं हुए, नुज़ूले नूर हुआ है। नुज़ूले नूर का अली कुरान सामत जो है वो भी नूर है, तो कुरान नातिक जो है वो भी नूर होगा। कुरान नातिक जो है वो भी नूर है। कुरान का भी नुज़ूल, सामत का भी नुज़ूल है, नातिक का भी नुज़ूल है। आज तो मसला हल हो चुका है। मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा है कि ये पहाड़ जो है, पहाड़ के पहले जमानों में इनको बेलचे लेके खोदते थे, कुछ रास्ता बनाते थे। तो आज रेत के जरिए से सुराख बना दिए जाते हैं। इधर से रेत छोड़ी और उधर से पहाड़ में सुराख बनता चला गया और पहाड़ फटता चला गया रेत के जरिए से। तो अब पता चला जब रेत के जरिए से पहाड़ फट सकता है तो विलायत की रेत के जरिए दीवारें काबा में क्यों नहीं रास्ता बन सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मौला अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए और लोग, आखिरी बात, लोग इकट्ठे हो, बड़ी पुरानी बातें सब छोड़ो, लोग इकट्ठे हो गए अबू तालिब के घर। अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारे घर में अल्लाह ने बच्चा दिया है। बच्चे तो पहले भी थे, तालिब भी आपके बेटे थे और अकील भी आपके बेटे थे, जाफर भी आपके बेटे थे। तो ये बच्चा भी आप कहे तो आप इसका नाम तजवीज़ करें, तो नाम तजवीज़ करें। तो अबू तालिब ने पता क्या जवाब दिया था? फरमाया कि मैं इसका नाम नहीं रखूंगा, मैं इसका नाम नहीं रखूंगा। लोगों ने कहा बात क्या है? तालिब पैदा हो गए, नाम आपने रखा, जाफर पैदा हो गए, नाम आपने रखा, अकील पैदा हो गए, नाम आपने रखा। तो फरमाया कि मैं इसका नाम मैं नहीं रखूंगा, इसलिए कि जो मेरे घर पैदा हुए वो मेरी सिफ्तों वाले थे और ये पैदा हो गया खुदा के घर में वो उसकी सिफ्तों वाला है। तो मेरे घर जो है मैंने उनके नाम रखे, तो जो जिसके घर में आया नाम तो वही रखेगा ना, तो मैं इसका नाम नहीं रखता। अच्छा तो क्या कैसे इस बच्चे को क्या नाम मैं मुझसे पुकारे? फरमाया कि चूंकि ये अल्लाह का घर बुलंद है, अल्लाह का घर बुलंद है, तो बुलंदी को अली कहते हैं। सब बुलंदियों से जो बाला तारो, यही नाम जो है पुकारा करो कि अली इसका नाम है, क्योंकि अल्लाह का घर भी बुलंद है, आने वाला भी बुलंद है। और वो अल्लाह ने अपने घर भेजा। अच्छा उन्होंने कहा जी हम इसलिए आपका ये बताओ नाम नहीं मानेंगे कि जो खुदा के घर में आया जब तक वो
وہ نام کی تصدیق نہیں کر دے گا، تصدیق نہیں کر دے گا. اچھا چلو یہ بھی ہو جائے گا. ابو طالب نے کیا کیا کہ فآخذ، ابو طالب نے بچے کو پکڑا، فآخذ صبی، اور پکڑا بچے کو، وضمہ الی صدرہ، ابو طالب نے بچے کو پکڑا ہی کو اور چھاتی سے لگایا، وجاء علی الجبل، اور کعبے کے پاس قریب جا کے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور بچے کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا اور کہا پالنے والے وہی بات کہ میرے گھر پیدا ہوتے رہے، بھیجے تو نے، نام میں نے رکھے، اب اس کو بھیجا بھی تو نے ہے اور بھیجا ہے اپنے گھر، تو نام اس کا تو تجویز فرما لے. تو آسمان سے ایک نوری پلیٹ آئی، تختی آئی، اس کے اوپر علی کا نام رکھا ہوا تھا. ارے ہم نے اپنے گھر بھیجا ہے تو نام اس کا بلندیوں سے لے کر ہم نے علی رکھ دیا ہے. صلوات علی کے دو نام اور بھی ہیں، ایک علی ہے، دو نام اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ ہیں مرتضی اور حیدر. مرتضی کا سرکار دو جہان ہے جب علی نے ساری رضائیں اللہ کی دے دی تھی، اور حیدر بچپنے میں رکھا جب سانپ کے دو ٹکڑے علی نے کیے تھے گہوارے میں، تو ماں نے نام حیدر رکھا تھا. یہ تو چیرنے والا ہے، یہ تو چیرنے والا ہے. جب آیا تو دیوار کعبہ کو چیئے، صلوات پڑھو مل کے محمد علیہ. تو علی حالانکہ سب کچھ کائنات کا علم جانتے تھے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے نبی ہم نے تجھے تمام کائنات کا علم دے دیا ہے. مَا لَمْ تَعْلَمْ، جو تو نہیں جانتا تھا اسے دے دیا ہے. وہ سارا علم جو کچھ تو نہیں جانتا تھا وہ سارا علم تجھے دے دیا. وہی سرکار دو جان اپنی زبان چسا کے کعبے کے اندر علی میں منتقل کر دیا. وہ سارا علم علی کے پاس بھی. اچھا تو مولا علی علیہ السلام تو کائنات کا علم جانتے ہیں، تو علی مولا نے اپنے نام کا فخر نہیں کیا. نبی پاک نے جو نام رکھا تھا اس کا بھی فخر نہیں کیا کہ میں مرتضی ہوں یا میں علی ہوں. نام کا فخر کیا تو جو ماں نے نام رکھا تھا اس کا فخر کیا ہے. جب مرہم کے مقابلے میں گئے خیبر کے میدان میں تو فرمایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجا من ولیسو کسورا. ارے میری ماں کا نام رکھا ہوگا حیدر ہے، اور یہ سچ نام آ چکے، میری ماں نے وہ نام رکھا ہے جو اسم با مسمہ ہے. تو 39 روز تک جب خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا تو آنے واحد میں مولا علی نے انگلی کے اشارے سے آسمان کے اوپر اڑا دیا. تو مولا علی کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ جس کے لیے دنیا کی بنی تلواریں کام نہ دے سکی، اللہ نے اپنے خزانے سے بنا کے ذوالفقار بھیجی تھی. تو وہ علی کی ولادت جو ہے اتنی عظیم ولادت ہے کہ نہ آدم کو بھیجا، نہ نوح کو اللہ نے بھیجا، نہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یونس، داؤد اور کسی نبی کو، اپنے معصوم بندے کو اللہ نے کعبے میں نہیں بھیجا، تو علی کو بھیجا. اب پتا چلا کہ علی اس بلندی کا نام ہے کہ جہاں بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھو میرے محمد علیہ. تو اس عظمت اور شان والی محفل میں سب حضرات کو مبارکباد دی جاتی ہے. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو بارگاہ مولا میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ اس محفل کو عبادت میں شامل فرما. جو مومنین بیمار ہیں اس محفل کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو دنیا سے گزر گئے ان کو مغفرت کلی عطا فرما. ان کی قبروں میں خلد بری کی بہار نصیب فرما اور جنت کے دروازوں کو کشادہ فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. بانی محفل کی عمر دراز فرما اور دیگر مومنین کے گھروں میں اپنی رحمتی اور برکتیں نازل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، پانے والے اسلام کا بول والا فرما. دنیا سے کفر و شرک کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کا ظہور جلد فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم محمد